رانجھا صاحب کو پاکستان میں کوئی یونٹی ہم دکھا سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں اشارہ تو دیا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن آج ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ چل سکتی ہے پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ چل سکتی ہے عامر اس صاحب، ایک ایشو پہ؟ آپ نے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اس حالات کے حوالے سے آپ نے ایک بہت اہم بات کی، اور نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں ماضی کی جو تلخیاں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے، انتقام کو ایک طرف رکھ کے، اور جو روایتی طور پہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے اس سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے وہ آگے ایک نئے سٹارٹ کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں ایک طرف رکھ کے ملک کے لیے ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو، تو 2013 میں بھی جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو ہمارے پاس موقع تھا کے پی کے بیچ میں گورنمنٹ بنانے کا، اور جے یو آئی کا اس میں ایک اہم کردار ہو سکتا تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا نہیں کروں گا جس کی وجہ سے اگر ایک صوبے کی عوام نے ایک پارٹی کو ایک اکثریتی جو ہے وہ اکثریت دی ہے، اس کے باوجود میں وہاں پر کوئی ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہاں پہ حکومت اس کی نہ بننے دوں اور اپنی حکومت بنا لوں۔ تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب تحریک انصاف کے ساتھ چلے تھے، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ جو وہ سوچ رہے تھے اس کے بالکل اپوزٹ ہوا، اور جو تھا وہ پھر ڈی چوک اور وہ سارا سلسلہ سارا شروع ہو گیا آپ کے سامنے۔ تو ہم یہی توقع کرتے ہیں نواز شریف صاحب تو ابھی بھی یہی چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہی معاشی استحکام کا ضامن ہے۔ جب تک اور ظاہر ہے معاشی استحکام اگر آتا ہے تو پھر ایک خود مختار پاکستان، اور جس طرح سے اب یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ امہ کو اور اسلامک ورلڈ میں ایک مین رول پلے کر سکتا ہے، وہ تبھی ہوگا جب اپنے انٹرنل ایشو سارے ریزالو ہوں گے۔ اور میرا اپنا یہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب اب اس چیز پہ کافی کلیئر ہے کہ وہ کوئی ایسا ایڈونچر یا کوئی ایسی چیز جو جمہوریت کو نقصان پہنچائے، جس سے ہماری آپس میں ملک میں اختلافات بڑھیں، یونٹی جو ہے اس کے اوپر اس کو کوئی نقصان پہنچے، وہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائیں گے میرا۔ لیکن یہ جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ایک الزام لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ ذرا سنیں جی آج خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ انوکھا بھی ہے، لاڈلا بھی ہے، میاں صاحب نظر آتا ہے۔ میں میاں صاحب سے اپیل کروں گا خدا کے واسطے، اور اس ملک کو، ریاست کو بچاؤ، کسی کے ہاتھ میں نہیں آؤ، کسی کی مدد سے مت آؤ، ورنہ وہ گو نواز گو۔ نواز شریف کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں آ گیا ہوں اور اب الیکشن کا اناؤنس کرو، تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو فیور دیا ہے وہ فیور بھی چھپ جائے گا۔ نواز شریف میری بات سمجھ لے کہ اگر اس نے عمران خان والا رول ادا کیا اور غلط راستے سے وہ آئے، بیک ڈور استعمال کیا، جو نظر آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، تو نواز شریف تاریخ کا ایک مثال بن جائے گا عمران کی طرح۔ یہ تاثر جو ہے اس سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ قوم میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی، مزید کشیدگی بڑھے گی؟ دیکھیے، جہاں تک پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، ان کی سیاست ہے، اس کے بیچ میں بلاول صاحب کی اپنی ضرور خواہش تھی کہ ان کو آگے آنا چاہیے، اور زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ مرکز میں وہ حکومت بنائیں۔ ظاہر ہے یہ تو فیصلہ الیکشن کے بعد عوام کا ہوگا، لیکن جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، خورشید شاہ صاحب انتہائی قابل احترام ہیں، ان کو خود اس چیز کو انہوں نے بھی دیکھا کہ نواز شریف کو کس طرح سے اقتدار میں سے سارا کچھ کیا گیا، اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، اپنی بیوی کی کے جنازے میں نہیں آ سکے، والدہ کا جو بیوی کے اس کے بعد ان کے نہیں آ سکے، والدہ کے اس پہ نہیں آ سکے، اور جن مشکلات میں سے گزرے وہ ان کے سامنے ہیں، 4 سال جلا وطن بھی رہے۔ تو اس سارے حالات کے بیچ میں اگر جو سختیاں، جو چیزیں انہوں نے برداشت کیں، اس کے بعد اگر سسٹم اپنے آپ کو خود درست کر رہا ہے یا کوئی چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب کی نگران کابینہ نے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر دی ہے، یہ اچھا جسچر ہے؟ دیکھیے، یہ تو اس وقت جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے بیچ میں، اور اس وقت حکومت کے پنجاب حکومت سے ہی رجوع کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پنجاب حکومت نے ہی اس کے اوپر فیصلہ کیا۔
تو یہ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جی ہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اسی سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا آپ کچھ تھا respond اور کرنا انہوں نے یہ وہ فیصلہ کیا تھا۔ میرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو رخصتی تھی پاکستان سے وہ بھی متنازع تھی، اس کی آمد بھی متنازع ہے، اور میاں صاحب ہمسیلف بھی بڑے متنازع ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں۔ پارٹی اب جو ہے شریف فیملی کی رہ چکی ہے، ایون اس کے ٹاپ لیڈرشپ بھی اس کے پاس قریب نہیں تھی، اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں بھی ڈویژن ہے اور وہ ان کے پاس نہیں تھے اس کے ساتھ۔ تو میاں صاحب ابھی وہ رول نہیں پلے کر سکتے کہ وہ ایک ایسے کرسمیٹک ہو، انڈسپیوٹڈ لیڈر ہو کہ اس کی طرف قوم جا کے رجوع کر لے اور کوئی یونٹی پیدا ہو۔ اور اسپیشلی بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کمپرومائزڈ ہے کہ میاں صاحب اگر اپنی ڈیل کر کے ملک میں آ بھی جائیں تو میاں صاحب پھر بھی کمپرومائز رہیں گے، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کے خلاف اس وقت نان پرپیچول وارنٹ موجود ہے اور وہ پاکستان نہیں آ سکتے، اور ان کا سب لیکن کچھ آج تو جو اب اسی کی وارنٹ وجہ تھا سے نواز شریف صاحب کے اسی خلاف، کی وجہ سے میاں صاحب کمپرومائزڈ ہو گئے، ہی کین نیور ناؤ۔ جس طریقے سے آپ نے دوسرا ذکر کیا کہ کیا نگران حکومت جو دے سکتی ہے، میر صاحب یہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ جو بندہ نیب کے مطابق، نیب فیڈرل اسٹیچیوٹ ہے، اس کے اپنے چیئرمین ہے، اپنے پراسیکیوٹر ہے، اپنے پراسیکیوٹر جنرل ہے، اپنے کورٹ سے اپنے طریقہ کار ہے، ایون سی آر پی سی نہیں اپلیکیبل ایکسیپٹ وہ جو پروسیڈنگ کے دوران ہو، کوئی بھی حکومت پروونشل گورنمنٹ کسی بھی ضابطۂ فوجداری کے اندر کسی بھی کنوکٹ کو، نیب کے کنوکٹ کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتا۔ اچھا اب کیونکہ انیق صاحب نگران حکومت کے وزیر ہیں، میں ان سے سیاسی سوالات نہیں کر رہا، جی یہ آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نہیں کر رہے۔ اور اگر نگران حکومت کو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں تو آپ کی نہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا اچھی چاہتا، بات، میں اچھی تو بات۔ صرف یہ کہ غازہ پہ تو ایک وقفہ جی